ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی کہانیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر ایک مثبت تبدیلی آتی ہے۔ آج ہم کوئی ایسی ہی کہانی کو مختصراً دیکھیں گے کہ کیسے ایک کہانی کی وجہ سے بہت سی کہانیوں نے جنم لیا اور وہ کہانیاں باعث برکت ہوئی۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایسے پاسبان کے ساتھ مل کر بات چیت کریں گے جن کے وسیلہ سے خداوند نے بہت زیادہ کام کیا، اور آپ کو ہم یہ ویڈیو دکھائیں۔ تو پاسٹر صاحب، آپ ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں کہ مسیح سے پہلے آپ کی زندگی کیسے تھی اور آپ نے مسیح کو کیسے جانا؟ پہلی بات یہ کہ چونکہ میں بدم علی قصبہ ہے میرا جو ضلع ناروال میں ہے، وہاں پر میں 1961 میں پیدا ہوا۔ تو مجھے بچپن سے چونکہ ہم نے بھینسیں وغیرہ رکھی تھی، تو یہی تک اسکول جانا اور آ کے بھینسیں چرانا وغیرہ کرنا۔ جس طرح میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر یہ تھا کہ پھر دوستوں کے ساتھ زیادہ جو ہے نا آوارہ گردی کرنا، جوا کھیلنا، لڑائی جھگڑے کرنا، رات دن کی دفعہ گھر سے باہر رہنا۔ تو ایک دو دفعہ میں جیل بھی گیا ہوں۔ تو یہ زندگی تھی، بے مقصد زندگی تھی، کوئی بھی پتہ نہیں تھا زندگی کا، نہ کوئی خدا کے بارے میں پتہ تھا، سالوں بعد کبھی چرچ جانا، تو بس اتنا تھا۔ لیکن پھر ایک میرا دوست تھا، اس نے نا ہم اکٹھے بچپن سے ہم اکٹھے تھے، تو پھر میرا جو دوست ہے نا اس نے یسوع مسیح کو جانا، اور پھر میرے ساتھ وہ بات کرتا رہا، مسیح کے بارے میں بتاتا رہا، تو پھر اس کی زندگی کو دیکھ کرنا، تو اس طرح پھر میں نا خداوند کے پاس آیا۔ تو مسیح سے پہلے آپ کی زندگی بالکل ہی ایک بے مقصد زندگی تھی، نا امید تھی زندگی میں، کوئی مقصد نہیں تھا زندگی کا، یہی زندگی ہے، بس انجوائے کرو بس۔ تو مسیح کو جاننے کے بعد آپ کا کلیسیا میں کردار کیسا رہا تھا، اور کیسی ایک مثبت تبدیلی آپ کے وسیلہ سے رونما ہوئی؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہمیں کوئی نا خدا کے لوگوں کے بارے میں بھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو جب میں خداوند کے پاس آیا تو پھر نا میری زندگی جو ہے وہ بالکل بدل گئی۔ پہلے میں اکثر گھر سے باہر رہتا تھا، لیکن پھر یہ تھا کہ میں ہر وقت گھر میں رہنا، دعا کرنا، کوئی میرے پاس آ گیا تو اس کو بھی اپنی گواہی دینا، مسیح کے بارے میں بتانا۔ اور ہمارے محلے میں جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر، میرے دوست تھے، وہ مسیح کے پاس آئے، میرے کزن تھے وہ بھی مسیح کے پاس آئے، جتنے نوجوان تھے نا، چونکہ میرے اندر ایک ہی آگ تھی، اور یہ تھا کہ چونکہ میری جو باتیں تھیں وہ بڑی نا اس حوالے سے بھی بڑی مؤثر تھی، کہ ان کو پتا تھا کہ اس کی پہلی زندگی جب وہ کس طرح کی ہے، اور اب کس طرح اس کی زندگی جب وہ تبدیل ہو گئی۔ تو یہ انہوں نے نا، چونکہ جس سے بھی میں بات کرتا ہوں، چونکہ سارے میری زندگی کو جانتے تھے کہ کس طرح کی میری زندگی تھی پہلے، اور یہ بالکل بدل گئی ہے۔ تو پھر میرے جو دوست تھے وہ خدا کے پاس آئے، ہمارے چرچ میں بڑی پھر بیداری آ گئی، اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں کو میں مسیح کے پاس لے کر آیا، وہ آج بھی خدمت میں بھی ہیں، وہ میرے دوست۔ تو بغیر کسی عہدے کے یہ بھی ہے، جو میرے پچھلے چرچ میں آئے وہ کوئی خزانچی بن گیا، وہ کچھ بن گیا، لیکن میں 9-10 سال جو چرچ میں خدمت کیا نا، بغیر کسی عہدے کے کی ہے، اور میں نے چرچ کی پاسبان کی وفاداری میں، تابع داری میں رہ کرنا، میں نے رات دن جو تھا نا، پھر ہم گاؤں جاتے تھے، وہاں پر لوگوں کو جا کر مسیح کے بارے میں بتانا، وہیں پر رات رہنا، چونکہ اس وقت روڈ نہیں تھے اتنے اچھے، تو سفر مشکل تھا، تو جہاں بھی ہم گاؤں میں جاتے وہیں پر جا کر ہم رات رہتے۔ پھر اکثر مجھے پاسٹر موقع دیتے کہ میں اپنی گواہی جو ہے نا وہاں پر شیئر کرتا۔ تو یہ 9-10 سال میں نے بڑا کام کیا، نوجوان جو تھے نا بہت زیادہ وہ خدا کے پاس آئے میری زندگی کے وسیلہ سے۔ تو پاسٹر صاحب، آپ کو جیسے FGA چرچ گجرات میں 30 سال مکمل ہونے کو ہے، اس چرچ کے وسیلہ سے یعنی کہ آپ کی قیادت میں بہت سے لوگ یہاں سے مشن ورک کے لیے نکلے، پاسبان نکلے، ایک بہت ہی زیادہ مسیح کا کام ہوا، قائدین اس کلیسیا میں سے نکلے۔
تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام یا کیا نصیحت دینا چاہیں گے جو اس وقت اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں، اس بات چیت کو؟ یہ حقیقت ہے کہ تقریباً میرا خیال میں 30 سالوں میں کوئی تقریباً 30 لوگ جو ہیں وہ خدمت میں ہیں، جس میں مشنری بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، مطلب بڑے کامیاب پاسبان بھی نکلے ہیں. تو 30 سالہ جو میری خدمت ہے اس میں نے جو میں نئے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں ایک پیغام، جو میرا تجربہ ہے 30 سال کا، وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا اگر خدا کا بلاوا اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے، مطلب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو بلایا ہے، تو پھر حالات کسی بھی طرح کے، دیکھیں خدمت میں مشکلات بھی ہیں، یہاں پر خاندانی بھی مشکلات ہیں، کلیسیائی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، بہت سے مسائل بھی ہیں، لیکن جو بات آپ کو حوصلہ دے سکتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہمیں بلایا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے نا، تو پھر ساری دنیا بھی اور ہمارے خلاف ہو جائے تو کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ آپ کو خدا کی خدمت سے الگ نہیں کر سکتا. تو نئے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو خدا نے بلایا ہے پھر حوصلہ رکھیں خدمت میں. بے شک مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، لیکن کوشش کریں کہ ایک ٹیم بنا کر خدا کے ساتھ اپنے لوگوں کو، ایسے لوگ جو آپ کے لیے باعث برکت ہیں، چرچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے باعث برکت، ان کو لے کر ساتھ چلیں اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور کبھی بھی بے دل نہیں ہونا. شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے وہ یہ کہے کہ خدا نے ہمیں بلائے نہیں، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس طرح کے. تو یہ باتیں جو ہے نا جو نیگیٹو باتیں ہیں، اگر ان کے بارے میں ہم نہ سوچیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہمیں بلایا ہے، تو پھر کلیسیا بھی بڑھے گی، ترقی کرے گی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی خدمت سے برکت بھی پائیں گے خدا کے فضل سے. اب گجرات میں ہمارا جو FGA چرچ ہے نا، پینتیکاسٹل کے دنوں میں یہ سب سے بڑا چرچ ہے ہمارے خدا کے فضل سے، اور تقریباً 500 کے قریب ہمارے ممبر ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال میں جو سب سے بڑی بات میں نے سیکھی ہے نا وہ یہ کہ خدا نے مجھے چنا ہے، خدا نے مجھے بلایا ہے، خدا میرے ساتھ ہے، اور اب تک خدا کے فضل ہی سے میں یہاں پر ہوں. تو پاسٹر صاحب تھینک یو، آپ نے ایک وقت نکالا ہمارے لیے، اور یہ واقعی میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا باتیں ہیں جو آپ نے کہی ہیں. ایسے ہی ہم مزید ایپیسوڈز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کے ساتھ ایک بیل آئیکن کا بٹن ہے، اس سے بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ اور زیادہ مزید لوگوں کی کہانیاں سن سکیں، اور ایک مختلف جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے اس پر بھی آپ سن کر برکت کو حاصل کر سکیں. خدا آپ کے ساتھ.